अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, हम 14वें पारे में मौजूद सूरह हिज्र पढ़ रहे हैं और कल हमने 45 आयत तक पढ़ा था और आज इंशाल्लाह शुरू करेंगे 46 आयत से। तो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उदख़ुलूहा बिस्सलामिन आमिनीन, दाखिल हो जाओ इनमें सलामती के साथ अमन से रहने वाले। अब यहाँ किन का ज़िक्र होगा? वो लोग जो जन्नती होंगे और वो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पौधे और चश्मे उनका दिल लुभाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि सलामती के साथ इनमें रह जाओ। वनज़ाना, और हम निकाल देंगे माफ़ी सुदूरहिम, जो इनके सीनों में है, मिन गिल्लिन, बुग़्ज़ में से, अख़वानन, भाई भाई बन के, अला सुरुरिन, तख्तों पर, मुतक़ाबिलीन, आमने सामने होंगे। सुबहान अल्लाह। कहती हूँ कि कोई ऐसे लफ्ज़ हों जिससे अपने रब की तारीफ़ का हक़ अदा कर सकूँ। कितनी खूबसूरत आयत है कि और हम जब जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर देंगे और उनसे कहेंगे कि सलामती के साथ इसमें रहो, तो सलामती में आपको पता है फिर इंसान अंदर और बाहर दोनों तरह से पाक होता है। तो इंसान जब दुनिया में आता है ना, तो बहुत सारे बुग़्ज़, कीने आप रिश्तों में देखें, और बाज़ औक़ात एक बंदा किसी के साथ बहुत बुरा करता है, उसको मिसयूज़ करता है, उसका नुकसान करता है, फ़ाइनेंशली, इखलाकी तौर पर, समाजी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो फिर जो दूसरा होता है, जो बेचारा मज़लूम होता है, उसके अंदर ना बुग़्ज़ कीना रह जाता है, उसके अंदर वो थोड़ी सी दिल जलने की कैफ़ियत रह जाती है। आप आज के ज़माने में एक फ़ैमिली को देखें और एक पूरे मुल्क को देखें कि सब जगह यही सिस्टम है। कहीं जायदाद का बुग़्ज़ है, कहीं रिश्तों का है, कहीं मालो दौलत का हसद है, कहीं एक बंदे ने दूसरी फैमिली के ऊपर जुल्म ढाया है। यानी कि बहुत सारे इंसानी माशरे में जितने बुरे वाक़यात पेश आ सकते हैं, वो गुज़र जाता है, टाइम गुज़र जाता है, लेकिन वो अपना असर छोड़ते हैं दिल पे। आपका दिल दुखता है और उसमें अगले के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ नेगेटिव जज्बात आ जाते हैं। तो सुबहान अल्लाह, जब अल्लाह पाक इंसान को जन्नत में दाखिल करेंगे तो वो उसका बुग़्ज़ जो होगा ना दिल का, या थोड़ी सी मैल होगी, या थोड़ी सी जो भी बुरा जज्बा होगा, उसको ख़ुद से ख़त्म करेंगे। अहले जन्नत बनाकर उसके अंदर से ये चीज़ें ख़त्म करेंगे और फिर लोग भाई भाई बनकर एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे। यानी कि कोई रंजिश नहीं होगी, कोई बुरा जज्बा नहीं होगा, अंदर से बिल्कुल प्योर और साफ़ दिल होगा, जो रब के हुक्म की वजह से हुआ होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह नहीं युमस्सुहुम, छुएगी इनको, फ़ीहा, इसमें नसबुन, कोई थकावट, वमा, और नहीं हम इसमें, हम वो, मिन्हा, इसमें से, बेमुखरिजीन, निकाले जाने वाले। सुभान अल्लाह। अब देखें कि थकावट जो है इंसानी फितरत का तकाज़ा है। जब आप थोड़ा सा काम कर लेते हैं थक जाते हैं, थोड़ा सा चल जाते हैं थक जाते हैं, इवन आप लेटे रहें तब भी थक जाते हैं, बैठे रहें तब भी थक जाते हैं। नींद के लिए लेटें और करवटें बदलते रहें और नींद उस तरह से पूरी ना हो तो तब भी आप थक जाते हैं। यानी अल्लाह ने जिस्म का निज़ाम इस तरह बनाया है कि वो काम करने के बाद थकता है। सुभान अल्लाह। अब इसमें क्या एक अहले जन्नत की खूबी बयान की गई है कि नहीं छुएगी इनको कोई थकन, कोई थकावट, और नहीं वो इसमें से निकाले जाने वाले। यानी एक तो वो जन्नत में हमेशा के लिए दाखिल होंगे। जब एक दफ़ा आपके अमाल की बिना पर फैसला कर दिया जाएगा तो वो हमेशा के लिए होगा। और दूसरी बात यह है कि वो जन्नत में कुछ भी करें, उन्हें किसी किस्म की थकन, थकावट, गुनूदगी नहीं पहुँचेगी। एकदम वो हर वक्त फ्रेश रहेंगे,
جس طرح بندہ 8 10 12 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے بعد فریش اٹھتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ جنت کا معیار کو خدا جانے اللہ کے نزدیک کیا ہے، اور تھکن کا معیار، تو پھر وہ اس سے بھی زیادہ فریش ہوگا. سبحان اللہ. اور وہ کبھی بھی اس نعمتوں جری بھری جنت میں سے نہیں نکالے جائیں گے. ہر روز نت نئی نعمتیں استعمال کریں گے، ہر روز نت نیا کچھ چکھیں گے، کچھ کھائیں گے، اور کچھ عجیب و غریب، سبحان اللہ، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوں گے، لیکن ہر روز ان کے لیے کچھ نیا ہوگا، اور وہ ان نعمتوں کو لگاتار استعمال کریں گے. لگاتار دنیا میں استعمال کرو، ختم ہو جاتی ہے نا، وہاں ختم نہیں ہوں گی. نبی خبر دے دو عبادی میرے بندوں کو، انی بے شک میں انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. کتنی بڑی آیت ہے، اور کتنے خوبصورت مفہوم کو ظاہر کر رہی ہے، اور کتنا سچا مفہوم ظاہر کر رہی ہے کہ میرے بندوں کو خبر دے دو. نبی خبر دے دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کی ان دو صفات کی وجہ سے، رحمان رحیم، اور چونکہ درگزر کر کے آگے معاملہ چلاتا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے. ورنہ انسانوں کے گناہ پہ ہونا، اور جو قریش نے کیے، اور جو بعد میں انسانیت نے کیے، اور جو آج تک ہو رہے ہوں، اگر فی نفس ایک بندے کے گناہ پہ جائے نا، تو کچھ اتنے لیول کے گناہ ہوتے ہیں، برائی میں اتنے زیادہ وہ بڑھ جاتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے. اتنی گناہ کی وہ ہو جاتی ہے، انٹینسٹی اس برائی کی اتنی زیادہ ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، رحمان اور رحیم، ہمارے اتنے عیبوں کو پوشیدہ کر کے، ہمارے اتنے گناہوں کو پوشیدہ کر کے آگے چلاتا ہے دنیا کے نظام کو. اور اس کے بعد اس کی مہربانی اور اس کے رحم اور اس کی بخشش کی انتہا دیکھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو فرما رہے ہیں، رب کہ میں تو بے شک میں تو ہوں ہی بخشنے والا اور مہربان. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا دروازہ جو توبہ کا دروازہ ہے، وہ اللہ نے رکھ دیا کہ کوئی بھی اس میں داخل ہو اور اپنے اگلے پچھلے گناہ بخشوا لے. وَأَنَّا، اور بے شک میں عذابی، میرا عذاب هو العذاب، میرا عذاب وہ ایسا عذاب ہوگا، العلیم، دردناک، اور جو بہت مہربان ہے، اور جو غفور الرحیم ہے. اس نے سراسر قرآن پاک میں اللہ نے واضح کر دیا، یہ راستہ ہے، یہ ہے، اس پہ چلو گے تو جنت ہے، اس پہ چلو گے تو جہنم ہے. اس کے باوجود کثیر دنیا اسی راستے پر چل رہی ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ انسان کی چلتی ہے، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. اگر اس وقت تک کوئی نہ سدھرا نا، اگر وہ اپنے گناہوں کی وہ کہتے ہیں نا کہ گناہوں کی جو بوجھ ہے وہ لے کے اگلی دنیا میں چلا گیا، اور اس نے معافی تلافی نہیں کی، توبہ کے در کو استعمال نہیں کیا، کچھ نیک کرنے کی کوشش نہیں کی، شرمسار بھی نہیں ہوا، تو کیا ہوگا؟ پھر وہ برا ٹھکانہ جو بدترین لوگوں کے لیے ہے، اور جسے اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ہی دردناک ہے وہ ٹھکانہ، اس کا عذاب دردناک ہے اور بہت زیادہ ہے. جب رب خود فرما رہے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ دردناک کا لفظ آپ کا رب استعمال کر رہے ہیں، تو سوچیں کہ وہ کتنی زیادہ لیول کا کہ عذاب ہوں گے جن کے لیے آپ کا رب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے بدترین عذابوں سے اور چھوٹے عذابوں سے بھی، کیونکہ ہم کچھ سہ ہی نہیں سکتے. اگر آپ دنیا کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، آپ ایک تیل کا چھینٹا اپنے اوپر آیا ہوا برداشت نہیں کر سکتے، تو سوچ لیں کہ آپ کچھ بھی نہیں برداشت کر سکتے. تو وہ عذاب ہی جو اللہ نے تیار کر رکھے ہیں برے لوگوں کے لیے، تو وہ پھر ان کی بات ہی کیا ہے. تو ان کے لیے ایک وعید ہے کہ جو ہے میرا عذاب ان لوگوں کے لیے جو برے ہیں
ان کو بتا دیجئے کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے، میں معاف کرنے والا بھی ہوں اور رحمان بھی ہوں، اور میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور بتا دو ان کو، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ اب یہاں قصہ ابراہیم علیہ السلام بیان ہو رہا ہے، جو ایز اے مسلم ہم سب جانتے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ قریش طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے، پھر آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا، پھر اللہ نے جتنی معلومات آپ کے ذریعے دینی ہوتی تھی وہ لوگوں تک پہنچائی جاتی تھیں، اور یہاں پہ اب کس کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور بتا دو ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ قریش نے ضرور سوال ہی کیا ہوگا، تو آگے اب جو ان آیات میں ہم پڑھیں گے وہ معلومات ہیں جو ہمارے نبی تک پہنچائی گئی کہ لوگوں تک پہنچا دے۔ جب دخلوا، وہ داخل ہوئے، علیہ، اس پر، فقالو، تو انہوں نے کہا، سلام ہو تم پر۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جنہوں نے ایک بت پرست معاشرے میں اکیلے اس بت پرستی سے فیڈ اپ ہوئے اور ایک رب کی جستجو شروع کر دی کہ نہیں، کہ یہ وہ اپنے ماحول سے مطمئن نہیں تھے، اور قدرت کے مظاہر جو اتنی زیادہ پاور کے ساتھ ہر روز ان کا ہم دیدار کرتے ہیں اور ہم ان کو آنکھ کھولتے ہیں، وہ ان کے لیے اچنبھے کی بات تھی کہ یہ جو مٹی اور پتھر کے بت جو خود بول نہیں سکتے، ان کو کوئی توڑ کے چلا جائے تو ان کو نہیں پتا ہوگا، نہیں بتا سکتے کہ کس نے ہمیں توڑا ہے۔ تو یہ ان کا ایمان تھا کہ یہ مٹی اور پتھر کے بت جو ہے خدا نہیں ہو سکتے، اللہ نہیں ہو سکتے، اللہ کوئی اور ہے۔ سو ان کی تلاش کا سفر بھی بہت لمبا تھا، اور انہوں نے مختلف مظاہر قدرت کو رب جانا، لیکن جب وہ چھپ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے، کیونکہ رب وہ ہے جس پر زوال نہیں آتا تھا۔ اللہ نے ان کی کوشش کو ایک منزل تک پہنچایا، اور انہوں نے اپنا بندہ چنا، اور ان پر اپنی ذات عیاں کی، جیسے کہ پیغمبروں پر عیاں کی جاتی ہے، اور اللہ کے کچھ اتنے وہ پیارے تھے کہ اللہ نے انہیں خلیل کہا، اور ان کا درجہ کچھ اتنا زیادہ ہے کہ نماز کا ایک حصہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف، اور ایک جو ہے حصہ حضرت ابراہیم کے ذکر سے مکمل ہوتا ہے۔ تو جب مہمان کون تھے؟ مہمان آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، اور وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے پیغمبر کو سلام کہا۔ قولا، وہ بولے، انا، بے شک ہم، منکم، تم سے، واجلون، ڈرنے والے ہیں۔ تو چونکہ اس جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ان کا جو اتوار تھا ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کس قسم کے فحاشی میں مبتلا تھے۔ تو یہ مہمان اچانک آئے تھے اور بہت نورانی شکل کے تھے، اور حضرت ابراہیم کا دل ان کو دیکھ کر ڈر گیا تھا، جیسے ہیبت میں آ جاتا ہے، جیسے کسی چیز کے اثر کے اندر آ جاتا ہے، مسمرائز ہونا، اس طرح کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یقیناً کیفیت ہوئی ہوگی۔ اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، یعنی کہ وہ اس قدر روب میں آ گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا، وہ بولے، بے شک ہم آپ سے ڈرنے والے ہیں۔ قولو، انہوں نے کہا، لا توجل، مت ڈرو، انا، بے شک ہم، نبشرک، ہم بشارت دیتے ہیں تجھ کو، بغلام علیم، علم والے لڑکے کی۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس عمر سے گزر چکے تھے، یعنی ان کی بیگم اس عمر سے گزر چکی تھی جب یعنی کہ سائنس کے مطابق بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ جو کرنا چاہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی کریشن ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب چہرہ دیکھا،
اور ان کے انداز دیکھے تو انہوں نے ان کو تسلی دی ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم سے مت ڈریں، ہم آپ کو ایک عالم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کے پاس علم ہوگا، ستھرا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، یعنی کہ ہر وہ عالم میں جو خوبیاں ہوتی ہیں ایک ستھرے عالم میں اس میں ہوں گی۔ قولا کہا ابشر تمونی، کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھ کو، اللہ باوجود ان کے مسنی الکبر کہ پہنچا مجھ کو بڑھاپا، فبما پس ساتھ کس چیز کے تبشرون تم خوشخبری دیتے ہو۔ دوستوں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس عمر کے اس میں تھے کہ انہوں نے مطلب انسان جب تھوڑا سا چلا جاتا ہے کہ نہیں اب کچھ نہیں ہوگا، اور تھوڑا سا مایوسی تو نہیں کہہ سکتے، پیغمبر کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، یعنی وہ عمر کا وہ ٹائم گزر چکا تھا۔ تو جب فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے اس عمر میں ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہو جب کہ بڑھاپا مجھ کو پہنچ گیا ہے، تو تم مجھے اس عمر میں خوشخبری دے رہے ہو۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہوئی ہوگی، کیا ہی کلام ہوا ہوگا اللہ کے بھیجے ہوں میں اور اس کے بہت پیارے خلیل میں۔ قالو انہوں نے کہا بشر نہ کا خوشخبری دیتے ہیں ہم تجھ کو بالحق کے ساتھ حق کے، فلا پس نہ تکن تو ہو من القانتین مایوس ہونے والوں میں سے، چونکہ وہ اللہ کے حکم سے آئے تھے نا، اور اللہ پاک معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہی ایک ذات ہے جو معجزے کر سکتی ہے۔ تو اللہ نے ان کو خوشخبری دے کر بھیجا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا خوشخبری دیتے ہیں ہم تجھ کو ساتھ حق کے، پس نہ ہو تو من القانتین مایوس ہونے والوں میں سے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین دلایا کہ ہم تجھے حق کے ساتھ، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے حق لے کر، فرشتے ہمیشہ حق لے کر آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے آتے ہیں، دو مین چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ساتھ حق کے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے بھیجے ہوئے حق لے کر آئے ہیں، تو مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں اور تو مایوس ہونے والوں میں سے مت ہو۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن یقنط، اور قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن، اور کون، یقنط مایوس ہو سکتا ہے، من رحمتی اپنے رب کی رحمت سے، رب ہی اپنے رب کے رحمت سے، الا الضالون مگر وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ جیسے پیغمبروں کا ایک بہت ہی بڑا کردار ہوتا ہے، انہوں نے اس کردار کے مطابق بات کی، اور انہوں نے کہا کہ بڑے دل سے کہا کہ اللہ کی رحمت سے تو کوئی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے کچھ اسرار و رموز پیغمبروں پر وحی کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ ذات کا علم، جب اس پاک ذات کا علم ان کے اندر سما جاتا ہے نا، تو پھر اگین ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ معاشرے میں تبلیغ کریں۔ وہ عام انسان کی نسبت بہت زیادہ اللہ کی ذات کا علم رکھتے ہیں، تو انہوں نے بحیثیت پیغمبر ایک وہی خوش کن بات کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ مایوسی تو کفر ہے، مایوسی ہتھیار ہے کافر کا، شیطان کا، اور شیطان کا ہتھیار ہے۔ اور جب وہ انسان، آج کل آپ دیکھیں کہ انسان ڈیسپریٹ ہو کے انسان ڈپریشن میں جا کے کتنے جرم کرتا ہے، مطلب کیونکہ یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ جب آپ اللہ سے نہیں جڑے رہیں گے تو یہ آپ کے اندر گھر کر لیتی ہیں، پھر انسان کچھ فرار کے راستے دیکھتا رہتا ہے، اور ان میں سے ایک خودکشی بھی ہے، دوسروں کو مارنا بھی ہے، اپنے لیے کچھ حاصل کرنا ہے چاہے اس کے لیے کچھ غلط کرنا پڑے، تو یہ سب مایوسی سے نکلے ہوئے راستے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مایوس
अपने रब की रहमत से कौन मायूस हो सकता है? सिर्फ वो जो भटके हुए हैं। अब ज़ाहिर ये ऑब्वियस बात है कि जो शैतान के पीछे चलेगा ना, उस फाइनली उसने मायूस होना है, क्योंकि इसके दिल के अंदर किसी ज़िक्र से खुशी नहीं होती, उसको अल्लाह से मांगने का वस्फ़ नहीं आता, उसे अल्लाह से जुड़ने का तरीक़ा नहीं आता, और वो अपने मसाइल का शॉर्टकट चाहता है, और इस शॉर्टकट के लिए वो शैतान को अपना नुमाइंदा बना लेता है, सरबराह बना लेता है, उसका पैरोकार बन जाता है। तो फिर वो रास्ते से भटक जाता है, और भटके हुए लोग अक्सर मायूसी का शिकार होते हैं। कौला कहा फमा हतबुकुम, कहा तो क्या, फमा तो क्या, हतबुकुम मामला है तुम्हारा, अय्युहल मुरसलून, ए भेजे हुए, ए फरिश्तों, ए भेजे हुए, ए फरिश्तों, कोई भी आप इन दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं। अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल पूरी तरह मुतमईन हो गया अपने मेहमानों से, और उन्होंने उनको इत्मीनान दिला दिया, और उनके दिल ने यकीन पकड़ लिया कि ये अल्लाह के भेजे हुए हैं, और उनके चेहरे और उनके हुलिये सब ज़ाहिर बाहिर था कि वो अल्लाह ही के भेजे हुए हैं। और जब उन्होंने यकीन दिला दिया, तो क्योंकि पैगंबरों को ना शैतान भी मुख्तलिफ़ सूरतों में तंग करता रहता था, तो वो एकदम जो होता है ना यकीन करना, आपके सामने भी कोई आ जाएगा, अल्लाह का वली आ जाएगा, आप उसे पहचान सकेंगे? नहीं पहचान सकेंगे ना। आप मतलब अगर हम कंपैरिजन के आज की दुनिया से, कोई अल्लाह का वली आ जाता है आपके सामने, आप उसे पहचान ही नहीं सकते, आप उसे फ़कीर समझेंगे, या कोई आम बुज़ुर्ग समझेंगे, या कुछ भी। तो इसी तरह वो अल्लाह के भेजे हुए तो थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्यों तामुल किया? क्योंकि शैतान भी जो है ना पैगंबरों को धोखे देने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े और हरबे इस्तेमाल करता रहता था। तो जब उनके दिल ने यकीन पकड़ लिया और खुश हो गए, राज़ी हो गए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि है फरिश्तों कि तुम्हारे साथ क्या मामला है? मामला क्या है, यानी तुम क्यों आए? पैगंबर का पूछने का एक तरीक़ा होता है, तो उन्होंने उस तरीके से बात की कि तुम किस मामले के लिए आए हो, या तुम्हारे आने का मकसद क्या है। अब उन्होंने उनसे सवाल पूछा। दोस्तों, हम यहीं तक पढ़ते हैं, मगरिब की अज़ान हो चुकी है, और हमने 6 आयत से शुरू किया था, और 57 तक हम पहुँचे, और बहुत छोटी छोटी आयत हैं। लंबी आयत में इंसान को थोड़ा सा वो होता है कि अभी इस लाइन का करूँ, फिर थोड़ी सी अगली लाइन का करूँ, फिर काफ़ी लंबी आयत भी रही हैं, और जो छोटी आयत है उसका तर्जुमा भी उस हिसाब से होता है, और अगेन फिर उसकी तशरीह भी उस हिसाब से होती है। जिस कुरान करीम के कुछ चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह होती हैं। अब ये बात हो रही है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और पैगंबरों के, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा जो बैकग्राउंड होता है, जिस पर जैसे उस माशरे में वरासत के कानून थे, बेवा के साथ थे, यतीम के साथ जो मामलात थे, उन पर जो अल्लाह ने आयात नाजिल की, और जो शादी, एक औरत शादी हो जाती, उस बेवा हो जाती है, ये वो मामलात थे जिन पर ज़रूरत थी कि उनका बैकग्राउंड था कि माशरे में ये हो रहा था, तो फिर उस पर जो वो कवानीन अल्लाह ताला की तरफ से नाफिज हुए, उनकी तशरीह बहुत लंबी होती है, और जो वाक़यात होते हैं वो लंबी तो होती है तशरीह, हर एक आयत की इतनी लंबी तशरीह होती है कि अगर मैं शुरू कर दूँ तो वो 1 घंटा जो है सिर्फ़ एक आयत की तशरीह में निकल जाए। तो इस तरह आज यहीं तक पढ़ते हैं, और आज हमने 57 आयत तक पढ़ा है। तो इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।